بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین قرآن حکیم زاہد ملک صاحب کی مرتبہ مطبوعات حرمت، بہت بڑا کام زاہد ملک صاحب کر گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے کالم کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے تو ان کا جو ترجمہ ہے ہم زاہد ملک صاحب کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت بڑے ایڈیٹر، جرنلسٹ اور وزارت مذہبی امور میں سیکریٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ دوستوں کے دوست اور ہمیشہ اچھا چاہنے والے، تو آج ان کی برسی ہے۔ ان کے بیٹے فیصل زاہد ملک، گوہر زاہد ملک، ان کی پاکستان آبزرور اور پبلیکیشنز کو بہت اچھی طرح سنبھالے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ ہمارے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ آگرہ جانا ہوا تھا، ہمارے جرنلسٹ کی بڑی تعداد گئی تھی، میرا خیال ہے آگرہ مذاکرات کے لیے، تو یہ اس وقت کی تصویر ہے۔ زاہد ملک صاحب پاکستان آبزرور کے چیف ایڈیٹر۔ آج بھی ہمارا کالم جو پڑھیں گے بارش کے پانی سے بارے میں، وہ مضامین قرآن حکیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو زاہد ملک صاحب کے لیے آپ بھی دعائے مغفرت کریں، درجات بلندی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی اور ان کے جو بھی ہے ورثہ اس کو اچھی طرح سنبھالیں۔ شاہین کمال ہمارے ساتھ ہیں، مرتضیٰ چمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ پچھلے جمعرات کو آپ سے ذکر ہوا تھا، کراچی پریس کلب نے جو ہمیں اعزازی رکنیت دی، تو یہ روزنامہ ڈان میں سیچرڈے کو اس کی بہت اچھی کوریج ہوئی ہے۔ کامن مین ہیز بیکم فیئرفل آف میڈیا انسٹیڈ آف گیونگ اٹ ریسپیکٹ۔ کے پی سی آنرز جرنلسٹ محمود شام، پیرزادہ سلمان کی یہ رپورٹ ہے، اور بہت ہی اچھی طرح کوریج کی ہے، اور جو ہماری روح ہو سکتی تھی گفتگو کی وہ انہوں نے اس میں جذب کی ہے۔ علی اصغر صاحب پی آئی بی کالونی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ زیب سندھی بہت بڑے ناول نگار، اردو اور سندھی میں، اور ان کے ناولوں کے ترجمے پوری دنیا میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ رپورٹ کہتی ہے Despite the intermittent rains that had disrupted the city's regular goings-on Thursday evening, a good number of colleagues and admirers of senior journalist, poet and writer Mahmood Sham came to the Karachi Press Club, where he was awarded the club's honorary membership. 57 years ago, in 1967, he became the council member of the club, therefore eligible to vote. In 1975, since he had started publishing a magazine, that is, he was publisher, so became the associate member. He was made an associate member, then due to non-payment, he was taken off the list, and now in old age, he has been given the honorary membership. Thank God I have passed all the stages of love
Now only condolence reference is left. He remarked in a lighter vein and thanked the Caliph for bestowing him with the honor because the Caliph was a global value as a liberated area. فیاض الرحمان صاحب دمام سے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں. مرتضیٰ چمن صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے. زیب سندھی کا پریس کلب کی رکنیت سے بہت خوشی ہوئی. افتخار حسین عارف صاحب اس وقت کے شاعر اعظم اور بہت ہی درد مند پاکستانی، اور حرف و دانش پر بہت عبور ان کا. بہت شکریہ عارف صاحب وقت نکالنے کا. آفتاب فاروقی صاحب بچوں اور کتابوں میں رشتہ جوڑنے کے لیے سال بھر مصروف رہتے ہیں کراچی سے، اور یہ ہم نے وہاں 57 سال کے میرے اثاثے یہ بھی احباب میں تقسیم کی. ہماری 40 کتابیں ان کے بارے میں مختصر کہ کیا یہ آزاد شیرنی 1967 سے شروع ہوتا ہے ترجمہ. کارڈیس بان تو یہ شام بخیر پہ اس کے آ رہا ہے. تو یہ تو ابتدائیہ ہو گیا. اب ہم اپنا کہتے کہ یہ 57 سال کے میرے اثاثے، اگر آپ اپنا پتہ بھجوا دیں گے تو آپ کو بھی یہ اپنے 40 کتابوں کے بارے میں تھوڑے تو مختصر تعارف وہ آپ کو بھجوا دیں گے. سید خورشید افروز لورا لائی سے بلوچستان. شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے. ارشد خان سلہری بھی ہمارے ساتھ ہیں. جہاں آرا جواں عزم جواں سال جرنلسٹ رائٹر ٹیچر. فیاض الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں may Allah bless you with good health and long life. تو یہ تو آپ کو اپنی کتابیں دکھائیں، تصویر، اور اب آپ سے نگت اکرام ستار طاہر صاحب بہت بڑے جرنلسٹ، انہیں بہت کئی کتابوں کے مصنف. انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے. تو بہت شکریہ آپ خواتین و حضرات کا. بارشیں جاری ہیں کراچی میں. آج بھی کافی خطرہ تھا، لیکن محکمہ موسمیات نے اچھا کیا، وقت پر خبردار کیا تھا. اگر آج دھوپ نکلی رہی، کبھی کبھار ہلکی بوندا باندی ہوئی، مگر اس سے زیادہ نہیں. جو بہت سے سڑکیں اجڑ گئی ہیں کراچی کی. بلدیاتی اداروں کے اختیارات چھین لیے گئے صوبائی حکومتوں نے، اس لیے بلدیاتی ادارے اپنا ذمہ داری اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے جو ان سے توقع ہوتی ہے. ایڈوکیٹ محبوب حسین خان بھی ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ. نگت اکرام ستار طاہر بھی کہہ رہی ہیں یہ کتاب ان کے لیے
بھیجنے کے لیے ایجوکیشنسٹ ہیں، نیگت اکرام صاحبہ بھی، بہت ان کی اپنی بھی خدمات ہیں۔ تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ الجھے ہوئے اور حکمران جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اول تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہی حالات بہتر کرنے کی اور عام آدمیوں کی زندگی آسان کرنے کی ان کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، تھوڑی بہت کم کرتے ہیں، لیکن پورا ریلیف جو انہیں ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، وہ پورا ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ اب تمام جو اپریل 2022 سے یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے اس وقت سے جو بحرانی کیفیت شروع ہوئی ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اب یہ کیا کوئی سے سازش کہیں گے یا بے بس ہو گئے ہیں یا یہ نااہل ہیں یا حالات بہتر کرنے ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو سارے ہمیں 2-2.5 سال سے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ بھی آپ IMF بس ہمارا راہ نجات IMF کے قرضے میں ہی ہے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے دوست ممالک پاکستان اور اس کے عوام موجودہ حالات کے مطابق بالخصوص بارش سیلاب کے موسم میں مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام دوستوں کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ براہ راست IMF کے اکاؤنٹ میں کہ وہ IMF سے پیشکش کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کم از کم 50% قرضہ معاف کر دیں۔ مطلب ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں ملک کے ان کو استعمال نہیں کریں گے، جو سونا تانبا ہمارے پاس ہے اس کو ہم نہیں نکالیں گے، دھاتیں ہیں، قیمتی پتھر ہیں اور انسانی وسائل، خاص طور پہ 60% آبادی آپ کی نوجوان ہے، ان کی جو توانائیاں ہیں، ان کے دست و بازو کی، ذہن کی، وہ اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں ان قرضوں کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ قرضے اتارنے کے لیے ہم پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، لیکن ان قرضوں سے فائدہ صرف اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے کچھ نہیں بتایا گیا، کوئی ڈیم بنا رہے ہیں قرضے لے کر یا کوئی اور ایسے پروجیکٹ ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد میں اب تک وہ 100 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے۔ سبھاش گفتہ شفیق صاحب ہوشیارپور انڈیا سے، بہت اچھے شاعر اور ہماری محفل میں کبھی کبھی شرکت کرتے ہیں، بہت شکریہ انڈیا سے۔ سید عبدالباسط صاحب بھی کراچی کی ادبی علمی سماجی سرگرمیوں میں پیش۔ جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری، اس کے لیے بہت انہوں نے کام کیا ہے، اپنا وقت بھی وقف کیا ہے اور سرمایہ بھی وقف کیا ہے۔ تمام احباب کو سلام کہہ رہے ہیں جاوید مہر صاحب۔ روزنامہ ہلچل کے ایڈیٹر ہیں اور بہت ہی بے باکانہ اداریے لکھتے ہیں۔ زوار عبداللہ پردیسی، جواں سال جواں عزم جیکب آباد سے، ادبی شعور ہے بہت، لیکن کچھ جو پورے پاکستان میں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری، غربت، اس سے بھی دو چار ہیں۔
انجم صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نیو جرسی امریکہ سے، بائیں بازو کی جدوجہد میں شریک رہے ہیں پاکستان میں بہت طویل عرصہ، اور پھر وہ حالات سے بے بس ہو کر امریکہ چلے گئے تھے کہ وہاں بیٹھ کے بھی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، بہت سی اہم تحریروں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آج کا کالم کے بعد کچھ جب ہم یہ مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے۔ سید عبد الباسط کہہ رہے ہیں محمود شاہ صاحب جب تک گورنمنٹ اپنے ایکسپنسز شارٹ آؤٹ نہیں کریں گے IMF مزید کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے ہی گئے ہوئے ہیں کینیڈا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، یہ بھی اب جب مسائل حل نہ ہوں اور ہو تو پھر ایک دوسرے پہ پہلے الزامات۔ اب عجیب لگتا ہے کہ 40 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ، کبھی براہ راست فوجی حکومت ہوتی، کبھی شراکت ہوتی ہے، حکومت یہ کر رہے ہیں۔ بیچ میں 3.5 سال عمران خان لائے گئے، تب وہ احسن اقبال صاحب ہوں، دوسرے وزراء، وہ سارا جو مہنگائی ہے جو 38 سال کے پالیسیوں کے نتیجے میں ان کو بھی 3.5 سال ملی اور اب بھی، تو وہ سارا نواز شریف صاحب اس وقت سپریمو ہیں، صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی کہ یہ مہنگائی عمران خان کی لائی ہوئی ہے۔ اب کوئی اندازہ کرے کہ 38 سال میں یہ جو بھی عوام کی خدمت کی انہوں نے، اس کو انہوں نے 3.5 سال میں جو ہے اڑا دیا، اور ساری اس وقت جو بھی ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ابھی 2022 2023 2024 تیسرا سال تو اب بھی لگ رہا ہے، تو اس میں یہ جو ہے اس کے 3 سال کا بھی رد عمل نہیں کر سکے، اور پچھلی جو ساری پالیسیاں ہیں تینوں ایک ادارہ اور 2 پارٹیاں، ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ ڈالر 1985 میں 15 روپے کا تھا، اب پھر ان کے دور میں 300 روپے تک پہنچا ہے۔ اس وقت پھر وہی تینوں جو ہیں، اب مشترکہ حکومت پہلے باری تھی، اب تینوں کی حکومت ہے، تو تینوں کے جو بھی سربراہ ہیں، تینوں کے جو ماہرین ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر پا رہے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے میڈیا کو بھی، یونیورسٹیوں کو بھی۔ راہ نجات خود کفالت میں ہے، قرضوں میں نہیں، کیونکہ جتنے قرضے لیے جا چکے ہیں ان کے کوئی ایسے پروجیکٹ نظر نہیں آ رہے جن سے کوئی عوام کو فائدہ ہو رہا ہو اور ہم ان کی قسطیں ادا کر رہے ہوں۔ اب مزید قرضہ جو ہم لے رہے ہیں وہ قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں اس وقت۔ اصل زر ابھی تک واپس کرنے کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے کوئی پاپولیشن کنٹرول کی کوئی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، عوام کا نقطۂ نظر جذباتی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو اقتصادی نقطۂ نظر جو آج کل ضرورت ہے جس کی معروضی اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔
بہت سے ٹرینرز ہیں، لوگ ٹرین دے رہے ہیں، لیکن ضیاء الرحمان ضیاء صاحب مدیر ادبی ڈائجسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ماجد سید جنگ گروپ میں ہمارے رفیق کار رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ، شاعر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید مہر صاحب کہہ رہے ہیں ڈان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 4 کروڑ گداگر ہیں، ان کی روزانہ کی آمدنی 32 ارب روپے ہے۔ یہ بھی ہے، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری 40% آبادی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جس کا کوئی 10 کروڑ کے قریب کیا جاتا ہے۔ تو 24 کروڑ میں سے 4 کروڑ گداگر ہو گئے اور 10 کروڑ جو ہیں وہ ہو گئے غربت کی لکیر سے نیچے۔ تو چند 1-1.5 کروڑ ہوں گے جو نہ آسودہ حال ہیں اور جائز ناجائز آمدنی سے دولت مند بنے ہیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں حکومت بھی گداگروں کی ہے۔ پہلے سامراج جو ہیں بڑی طاقتیں، امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ براہ راست جا کے قبضہ کرتے تھے، ملکوں پر لوٹتے تھے، ان کو اپنے ملک کی بازار سڑکیں بناتے تھے۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جو آزاد کرنے پڑے ملک ان کو آپس کی رائے اور کمیونزم کی وجہ سے، دوسرے وجوہات سے، اس میں پھر انہوں نے یہ IMF، ورلڈ بینک، WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس قسم کے بے شمار ادارے بنا کر ان ملکوں کو اقتصادی طور پر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آپ ان کے چنگل میں ایک دفعہ پھنس جائیں تو پھر کوئی اور نجات ہی نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمیشہ ہماری یہ تینوں جماعتیں ادارے وزرائے خزانہ باہر سے لاتے ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں 24 کروڑ میں کوئی اس کا اہل ہی نہیں انہیں ملتا۔ موجودہ وزیر خزانہ بھی باہر سے ہی آئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے، چاہے یہ اورنگزیب صاحب ہوں، معین قریشی ہوں، شوکت عزیز ہوں، کہ باہر سے قرضے لے کے آپ کو کامیابی سے کرتے ہیں۔ اب تو بعض پرائیویٹ اداروں میں بھی ہے کہ جو بینکوں سے قرضہ دلوائے وہ ڈائریکٹر فائنانس ہوتا ہے، اور اس کو قرضہ دلوانے پر بونس بھی ملتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب دور آ گیا ہے کہ مقروض ہونے پہ قوم خوش ہوتی ہے اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ قرضہ منظور ہو گیا۔ انجم صابری صاحب کہتے ہیں گداگروں نے اپنے لیڈر بھی کتنے مالدار رکھے ہیں۔ عاصم متین خان صاحب بھی ہمارے نیو یارک سے حرف و دانش کی کتابوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ماجد سید صاحب کہہ رہے ہیں سر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے نومبر میں ان گداگروں کی حکومت سے نجات مل جائے گی۔ قوم کی کوشش تو یہ ہے، اب یہ دیکھیں جاوید مہر صاحب کا ٹیکسٹ ہے کہ حکمرانوں کی گداگری 4 کروڑ گداگروں کے علاوہ ہے۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے جنگ اور جیو کے بیورو چیف اور بہت درد مند پاکستانی۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں نام اچھا ہے گداگر۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے بہت ہی معروضی اور حقیقی حالات کی رپورٹنگ بھیجتے ہیں۔ بارشوں کے سلسلے میں بھی ان کی کوریج بہت اچھی تھی۔ ابھی لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں
صبح قرآن پاک کی کچھ صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بھوک سے نجات اور آمنہم من خوف، خوف سے جو ہے نمان. ابھی چند دن پہلے ہلیری کلنٹن بھی کر رہی تھی کہ فریڈم فرام فیئر. اپنے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے ہم نے الیکشن جو لڑ رہے ہیں تو خوف سے آزادی حاصل کرنی ہے. ہمارے ہاں بھی عمران خان صاحب اسی کے کہ خوف کا بت جو ہے اس کو توڑنا ہے، اور پھر 8 فروری کو قوم نے یہ دکھا بھی دیا. اور زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں نااہل حکومت نے یہاں پر کارخانے بند کر کے پوری عوام کو بھکاری بنا دیا ہے. محمد لائق شہرت حسین کراچی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. ایک سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے ملک میں اتنی صلاحیت کے لوگ نہیں ہیں جو وزیر خزانہ اس کے دیکھیے. ہمارے ہاں ڈاکٹر کیسر بنگالی ہیں، حفیظ پاشا صاحب ہیں، مزمل صاحب ہیں، مشتاق شاہ، یہ لوگ ٹاک شوز میں آ کر کچھ اچھے مشورے تجاویز دیتے ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ ورلڈ بینک چونکہ ملکوں کی اقتصادیات کنٹرول کرتا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں یا ان کے منظور نظر وہ آ کر یہاں ہمارے خزانہ سنبھالیں، اور جس طرح سے بڑے ملک چاہیں اس طرح ہماری معیشت چلے. اور اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نام نہاد ہے، اصل چیز جو حکمرانی ہے، گورننس، وہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے. اور ابھی وزیر اعظم صاحب 47 کے فارم سے بننے والے، وہ ابھی پھر ایک اس میں انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے مجبوراً حکومت قبول کی ہے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے. جب مجبوراً آپ کر رہے ہیں، اب کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ اور ایک لگتا ہے کہ وشیس سرکل ہے پورا مجبوری کا. وزیر اعظم بھی مجبور ہیں، وزراء مجبور ہیں، اور ہمارے جو مقتدر ہیں وہ بھی مجبور ہیں، عوام بھی مجبور ہیں. تو ایک مجبورستان بن گیا ہے. ظاہر ہے اس میں جب مجبوری میں ہو سب کچھ تو پھر آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوتی، صرف یہ کہ وقت کا گزارا ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے. اور رد عمل میں ہیں ہم سب، چاہے وہ حکمران ہوں چاہے اپوزیشن ہو، کہ ایک دوسرے کے بیانات اور اقدامات پر ہم جو ہے وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کوئی خود آگے بڑھ کر عمل نہیں کرتے، جس سے اس 24 کروڑ کی آبادی جس میں سے 60% نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، لیکن ان نوجوانوں سے ہم کام نہیں لے رہے. جیسا چین نے کلچرل ریولوشن کر کے ماؤ زیتونگ انہوں نے اپنے دور میں سب طالب علموں کو، نوجوانوں کو ایک ریکنسٹرکشن پر لگایا تھا. دوسرے ملکوں میں بھی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں ایوب خان صاحب نے ایک نیشنل بیورو آف ریکنسٹرکشن قائم کیا تھا، جس میں جمیل الدین علی، ابن انشا، قدرت اللہ شہاب اور بہت سے لوگ تھے. تو ضرورت ہے ریکنسٹرکشن کی، تحریک پاکستان دوبارہ چلانے کی.
جاوید مہر صاحب مشورہ دے رہے ہیں آپ کیمرہ فریم تھوڑا بہتر کریں، اوپر سپیس زیادہ ہے جس کی وجہ سے نیچے آپ کومنٹس میں نظر نہیں آتے، اس کو دیکھ لیں کہ ہم یہ پروگرام تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی درد جو ہے اپنا وہ آپ تک پہنچا سکیں، اور یہ ٹیکنیکلٹیز ہمیں سب اس کا نہ اندازہ ہے نہ کریں۔ رضا صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کل لاہور میں شدید بارش ہو رہی تھی اور اچانک بل کی تیز آواز نے باہر جانے پہ مجبور کیا۔ بیل کی گیٹ کے باہر بارش میں بھیگتا ہوا ایک سفید پوش کھڑا تھا، میرے پوچھنے پہ کہنے لگا کھانا چاہیے، ایک مثال ہے آپ یہ روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ اب یہ جتنی میری استعداد ہے میں مدد کرتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے قوم کو بھکاری بنا دیا گیا ہے حکمرانوں نے۔ سید عبدالباسط کہہ رہے ہیں ہم سب کو ایک قوم ہونا پڑے گا، 77 سال میں ہم نے ہی پہ اور نیشنل اسپرٹ بھی پیدا کرنا ہوگی، کہ اس کا ذمہ داری تو لیڈرشپ پر ہوتی ہے۔ اس وقت جو افسوسناک بات ہے، قحط ہے لیڈرشپ کا، ٹھیک ہے قوموں پر ایسے حالات آتے ہیں، ایسے اقتصادی بحران، عمودی بحران، اخلاقی بحران، تو اس میں لیڈرز ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو نہ آگے کا بس اپنی بصیرت سے اپنے ویژن سے آگے کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی لیڈر بھی یہ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف اپنے کہ عدالت کو کیسے قابو کرنا ہے، اور ادھر دوسری طرف ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کی سیٹیں کیسے چھیننی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت عقل مندی کی ہے کہ جتنی آئینی عہدے ہیں، صدر، سینٹ کی چیئرمین شپ، 2 صوبوں کی گورنری، تو وہ انہوں نے لے لی ہے، اور وہاں سے وہ اپنی پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جاوید مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، ابھی کسی سے مشورہ کریں گے جاوید صاحب، پھر اس کو مزید ٹھیک کریں گے۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہتے ہیں قحط الرجال ہے۔ ماجد سید بھی کہہ رہے ہیں اب آپ صحیح نظر آ رہے ہیں۔ شہباز احمد بارش جو باران رحمت ہونی چاہیے ہمارے لیے تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ملک میں بارش کا پانی ریچارج کرنے کے لیے کنویں بنائے جا سکتے ہیں، کم خرچ حل ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ کئی سالوں سے ماہرین تجاویز دے رہے ہیں۔ بالکل ہم نے بھی دیکھا ہے 2-3 سال پہلے جو ہوا تھا 2010 کا سیلاب، جس پہ ہم نے ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے، اس کے بعد بھی کوئی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ پورے ہر صوبے میں یہ بارش کا پانی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ جو کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اس کے بعد ڈیم بنائے جاتے بڑے چھوٹے، تو وہ نہیں بنائے گئے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی پہ اپنا ایک کالم ہے تو اس کی میں اب شروع کرتے ہیں۔ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور سے، انڈیا سے، کالج کے پرنسپل ہیں، بہت اچھے شاعر۔ امین وارسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم پیرزادہ سر مزاج کیسے ہیں؟ فیاض الرحمان دمام سے کہہ رہے ہیں آپ کے شعری مجموعے تا حد نظر کی اشاعت کب تک متوقع ہے؟
اس کتاب سے ایک دو اشعار عنایت فرمائیں۔ بالکل ابھی تا حد نظر کا فیصلہ نہیں کیا۔ کرب فقدان جو ہے کہتے ادراک ہے، کرب فقدان ہے، تو اس میں سے دیکھیں گے کوئی جو ہمارے زیادہ صاحب رائے ہوگی اس کو ہم کریں۔ لئیک شہرت صاحب کہہ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بحران آتے ہیں، ہمارے ہاں لائے جاتے ہیں، واہ، اور پیدا کیے جاتے ہیں۔ ذیشان حسن صاحب حبیب جالب صاحب کے بھتیجے اور سعید پرویز صاحب خود بھی بڑے اچھے شاعر، افسانہ نگار، کئی کتابوں کے مصنف، ان کے صاحبزادے میرے ساتھ ہیں۔ چلیے کچھ شعر ہو جائیں، یہ اس کے بعد پھر کالم پڑھتے ہیں، پھر آپ کی اور تجاویز۔ ابھی تک جو ہمارا آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اس میں کوئی امید کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اپنی مخالف سیاسی قوتوں کو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ریاست کے ادارے عوام کی قوت کو دبانے کے لیے مصروف ہیں۔ براہ راست مقابلہ عوام اور ریاست میں ہو رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک، کیونکہ ریاست تو عوام ہی ہوتے ہیں، عوام ہی ریاست ہیں، اور اگر ریاست کے ادارے عوام کے خلاف ہوں تو اس کا مطلب ریاست کے خلاف ہے۔ عوام کو موقع ملتا ہے تو انہوں نے 8 فروری کو اپنا جو ہے تمام مشکلات، ٹیکنیکل مشکلات کے باوجود اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ پارلیمانی سسٹم میں گنجائش یہی ہوتی ہے کہ جب ایسا جمود اور تعطل آ جائے جو اس وقت ہے، کہ حکومت بھی بے بس نظر آتی ہے اور معاشی حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ سحر محمود یہ ہمارے مضمون نگار ٹیچر ملتان سے، وہ بھی شریک محفل ہیں، بہت شکریہ۔ تو ہمیں خوشی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں، اس محفل میں ہر عمر کے لوگ، خواتین، حضرات، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب شریک ہوتے ہیں۔ لقمان اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل تازہ ترین غزل ہے، غم گساری میں اشتراک نہیں، تعزیت میں بھی انہماک نہیں۔ فیاض الرحمان صاحب کی فرمائش تھی۔ ہمارے ساتھ سراج چنگوانی بھی ہیں، پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد میں ماہنامہ اطراف کے بیورو چیف، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بہت پروگرام نشر کرتے ہیں۔ غم گساری میں اشتراک نہیں، تعزیت میں بھی انہماک نہیں، شہر اپنا ہے جتنا سہما ہوا، موسم اتنا تو خوفناک نہیں، مامتا شفقتیں بھی مصنوعی، ادب آداب میں تپاک نہیں، ذرا بختر کا خوف جاتا رہا، اب عساکر کی کوئی دھاک نہیں، دھندلی دھندلی ہے سرخی عارض، چشم جانا بھی تابناک نہیں۔ لقمان اسد صاحب کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ اور یہ سنیے، بھائی بہنوں سے اب حسد میں ہیں، بھائی بہنوں سے اب حسد میں ہیں، بغض سے کوئی ذہن پاک نہیں۔
بھائی بہنوں سے اب حسد میں ہیں، بغض سے کوئی ذہن پاک نہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء، مدیر ادبی ڈائجسٹ، کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ سراج چنگوانی کہہ رہے ہیں سلام سر جی، جسٹس جہانگیری پر الزام کے منظر عام پر آنے والی سفارشات ڈگری کے جعلی ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے، آپ نزدیک ہیں، ذرا تازہ ترین روشنی ڈالیں۔ سراج چنگوانی، نامہ نگار، جنگ جیو نیوز کے سحر محمود کہہ رہی ہیں ادب آداب میں اتفاق نہیں، واہ۔ سراج چنگوانی صاحب، جسٹس جہانگیری ہوں یا جسٹس فائز عیسیٰ، یہ سب جب حکومت کے مخالف فیصلے دینے لگیں تب پھر ان کی ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں اصلی ہیں کہ جعلی ہیں، اور جو ان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، ان کے حق میں گروپ میں ہیں، تو وہ ان سب کے سب ٹھیک ہوتا ہے، ان کے فیصلے بھی۔ تو اس لیے جب ریاست پر اعتماد ہی نہیں رہا تو ریاست کے اداروں پر بھی اعتماد نہیں۔ عدلیہ کی آج تک اگر عدلیہ آئین اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے دیتی تو اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ جو بھی ادارے ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان کے احتساب کی، ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ ذیلی عدالت ہو، ہائی کورٹ ہوں، سیشن کورٹ ہوں یا سپریم کورٹ ہوں۔ تو ہمارے ہاں سپریم کورٹ کی بھی بڑی شرمناک مثالیں ہیں آج تک، اور ابھی بے گناہوں کو پھانسیوں تک کی سزا دے دی، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب کسی کو کئی سال مقدمے چلانے کے بعد بری کر دیا، پتہ چلا اس بیچارے کا تو جیل میں ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اور بڑے بڑے اپنی انہوں نے جتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اپنے مراعات بڑھائی ہیں، اور جو بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کو ملتی ہیں جج صاحبان کو، تو جہاں صرف اپنا تحفظ، اپنا مالی تحفظ پیش نظر ہو اور عوام کی کوئی فکر ہی نہ ہو، تو وہاں یہ حالات یہی جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سلیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لقمان اسد، بہت لطف آتا ہے سر آپ کی محفل میں، سچی کھری محفل۔ یہ دو طرفہ ہے، آپ جو کچھ تجاویز دیتے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ہی پڑھ کر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ فتح کی آرزو ہے فتنہ گری، اب تو پسپائی شرمناک نہیں۔ فیاض الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب صاحب، اہل شمشیر بھی خریدے گئے، مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں۔ سب ہیں عشق وطن کے دعوے دار، پر غریباں کسی کا چاک نہیں۔ سب ہیں عشق وطن کے دعوے دار، پر غریباں کسی کا چاک نہیں۔ محمد نعیم یوسف صاحب، کمانڈر، فائر فائٹر، اور اب یہ NDMA میں ہیں، اور بہت اچھی معنی مطراف میں بھی دے رہے ہیں مضامین، اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے کیا کچھ کرنا چاہیے آگ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو وہ بھی ہم میں اور عملی طور پہ بھی یہ کئی دفعہ جھلسے بھی جا چکے ہیں۔ شکریہ محمد نعیم یوسف صاحب۔ شبانہ نوید بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب ہیں عشق وطن کے دعوے دار، پر غریباں کسی کا چاک نہیں۔ اور ایک یہ شعر دیکھیے، غزل کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کرتے ہیں ردیف قافیہ تو بہت اچھے مضامین
قافیے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ محمد نعیم یوسف کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ سر، کیپ اٹ اپ۔ کمانڈر نعیم یوسف۔ ضیاء الرحمن ضیاء کہہ رہے ہیں اہل شمشیر خوب۔ اب یہ آخری شعر ہے، بہت ہی خود بھی ہمیں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کو شعر اچھا ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ دفن کرتے ہیں زندہ لوگوں کو، غور سے سنیے گا، دفن کرتے ہیں زندہ لوگوں کو، کوئی مردہ سپرد خاک نہیں۔ دفن کرتے ہیں زندہ لوگوں کو، کوئی مردہ سپرد خاک نہیں۔ تو آپ کے ارد گرد جو ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم جو زندگی سے بھرپور لوگ ہیں، زندگی سے بھرپور نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان کو ہم زندہ درگور کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، اور مردے جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ شعر اچھا لگے تو بتا دیجیے گا، پھر ہم اب اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء کہہ رہے ہیں بہت گہری بات، بہت شکریہ۔ مدیر ادبی ڈائجسٹ، خود بہت اچھے شاعر اور نقاد۔ آج کا کالم ہے ہم کروڑوں قیمتی بوندیں ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا کالم جنگ میں چھپتا ہے جمعرات اور اتوار کو، اسی روز ہم یہ شام اطراف برپا کرتے ہیں محفل، اور اس میں پوری دنیا سے شرکت ہوتی ہے اور اپنے اپنے تجاویز بھی آتی ہیں۔ سبھی اہل حرف و دانش ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اور ایسے ممالک میں بیٹھے ہیں جہاں ایک سسٹم بن چکا ہے، جہاں انسان ہی محور ہے ان کی تمام قانون سازی کا، تمام پلاننگ کا۔ تو وہاں انسان کو ہر روز نئی سہولتیں ملتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، پھر زندگی کے کچھ وہاں مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور وہ اصل بنیادی مقصد ہے کہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کرنا۔ اس کے لیے ایجادات بھی ہو رہی ہیں، نئی پالیسیاں بن رہی ہیں، اور اب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک معاملہ پہنچ چکا ہے، مصنوعی ذہانت۔ ماجد سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں شعر پہ، دفن کرتے ہیں زندہ لوگوں کو، کوئی مردہ سپرد خاک نہیں۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ریڈیو پاکستان سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حسنات حسرت میر پور خاص سے، شاعر مضمون نگار۔ پہلے کالم کے آغاز میں ایک سورت ابراہیم کی آیت 32 ہم نے کی، خدا ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ سورہ ابراہیم آیت 32، مضامین قرآن حکیم، مرتبہ زاہد ملک۔ آج ان کی زاہد ملک صاحب کی برسی بھی ہے، تو نے فیصل زاہد ملک، گوہر زاہد ملک ان کے صاحبزادگان سے نے کیا ہے تعزیت کا درد، اور دعائیں بھی کی ہیں ان کے درجات بلند ہوں۔ اور میں نے شروع میں مضامین قرآن حکیم کتاب کا سرورق بھی دکھایا ہے۔ فیاض الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں دفن کرتے ہیں زندہ لوگوں کو، کوئی مردہ سپرد خاک نہیں۔ زبردست خیال ہے، ہم سب مردہ زمین لوگ دندناتے پھر رہے ہیں۔
شبیر احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں مصنوعی ذہانت کا بول بالا ہے آج کل. یہ تو ابھی امریکہ وغیرہ نے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی ایجاد کی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ظاہر ہے کہ 1947 سے ہی ہم مصنوعی ذہانت کے سہارے ہی چل رہے ہیں. حقیقی ذہانت کو تو آگے آنے ہی نہیں دیا گیا. محمد حسن لندار سانگڑ سے ہمارے ساتھ ہیں. سراج چنگوانی کہہ رہے ہیں کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والوں سرجی بے نقاب فرمائیں اب تک موجودہ اتحادی حکومت کے نجی بجلی گھروں کے معاہدے یک طرف کیوں نہیں منسوخ کرتے. ایز لائک چینیوڈ پاور اونر سلمان شہباز شریف وغیرہ. یہ آپ کے سرائیکی وسیب سے ہی ہیں اس وقت. اویس لغاری صاحب جو توانائی کے وزیر ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدے منسوخ نہیں ہو سکتے، ان کی شرائط ایسی ہیں. محمد حسن لندار سلام کہہ رہے ہیں. سندھ پریس کلب سانگڑ کے پریزیڈنٹ ہیں. شبیر احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں مصنوعی ذہانت ذہنی خول. آج اتوار ہے. دوپہر کو اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں بہوؤں دامادوں کے ساتھ بیٹھنے سوالوں کے جوابات دینے کا دن. عصر کے بعد اپنے محلے والوں کا احوال کرب اور دکھ درد جاننے کے لمحات. پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. کبھی کبھی ہم شور مچاتے ہیں کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. اب روزانہ ہی ہر شہر ہر گاؤں ہر سڑک ہر گلی میں کروڑوں بوندیں ضائع ہو رہی ہیں. اس قیمتی میٹھے پانی کو محفوظ کرنے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. یہ رحمت جگہ جگہ زحمت بن رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کتنے کم ظرف تھے رحمت بھی نہ سنبھلی ہم سے. پوچھتی رہتی ہے ڈوبی ہوئی دھرتی ہم سے. کتنے کم ظرف تھے رحمت بھی نہ سنبھلی ہم سے. پوچھتی رہتی ہے ڈوبی ہوئی دھرتی ہم سے. آتی نسلیں بھی کسی روز یہی پوچھیں گی کیوں نہ محفوظ ہوا قیمتی پانی ہم سے. یہ 2010 میں جب طوفانی بارشیں آئی تھیں اس وقت یہ غزل میں لکھی تھی. جہاں تاریخ روتی ہے ہماری مجموعہ کلامس میں ہے یہ. شبیر احمد صدیقی کہہ رہے ہیں مصنوعی ذہانت ذہنی خودکشی کا دوسرا نام ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اگر اس گراں قدر نعمت کا یعنی کروڑوں بوندوں کا احساس ہوتا تو مئی یا جون میں اس موضوع پر قلم اٹھاتا تاکہ قبل از وقت کچھ انتظامات ہو سکتے. ہم ان موضوعات میں کھوئے رہتے ہیں جہاں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں. بہت ہی کالی اور موٹی بھینسوں کے سامنے بین بجاتے رہتے ہیں اور ان بھینسوں کا دودھ بھی اشرافیہ ہی بالٹیاں بھر بھر کر لے جاتی ہے. ہم اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں. 77 سال ہم نے عقارت کر دیے. اس حقیقت سے انکار کسی کو بھی نہیں ہوگا. آج ہمارے اس عظیم وطن کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے کہ 77 سال جس قوم کو ملے ہوں اور 20ویں صدی سے ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں اتنے تجربات ہو رہے ہیں کہ ہم ان سے اگر کوئی سبق سیکھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ ہمارا روپیہ پامال ہے اور اقتصادی طور پہ روزگار کے مواقع سکڑتے جا رہے ہیں. ہم
اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اس عظیم وطن کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ ہمارا روپیہ پاتال میں جا گرا ہے۔ افراط زر کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ انتہائی ضرورت کی چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے 10 کروڑ سے زیادہ ہم وطن جا چکے ہیں، اور کوئی کوشش نظر نہیں آتی ہے کہ انہیں لکیر سے اوپر کوئی لانے کے کوئی ادارہ، کوئی انڈیویجول کوئی کچھ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں۔ منصور ساحر صاحب پاکستان آرٹس کونسل کی بہت متحرک شخصیت، وینس ٹی وی سے جی رہے، بہت ہی کریٹو شخصیت ہیں۔ ہم میٹھے پانی کو ترستے ہیں، لیکن جب ہمارا پالن ہار ہم پر مہربان ہوتا ہے، آسمانوں سے میںہ برساتا ہے، تو ہم یہ رحمت سنبھال نہیں سکتے۔ ہم نے اس بہت ہی میٹھے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری انتظامات نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہروں کو، دریاؤں کو انسان کے زیر فرمان کیا ہے، مگر ہم تو کفران نعمت کے عادی ہو گئے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف والے ملک امریکہ نے تو پانی محفوظ رکھنے کی گنجائش اپنی 900 دن کی کر لی ہے، کہ ان کے پاس جو ہے ضرورت کا پانی، میٹھا پانی 900 دن کے ریزروائر ہیں ان کے پاس، مگر ہمارا ذخیرہ آب پاکستان کا صرف 22 سے 25 دن کا ہے، اور انڈیا میں پانی کا ذخیرہ 130 دن تک کا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ رفیق خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قیمتی میٹھا پانی نازل فرما رہا ہے تاکہ ہماری بنجر زمینیں سیراب ہوں، ہماری ضرورت کا اناج پیدا ہو، درختوں پر پھل لدے ہوں، ہماری پیاس بجھے۔ پانی تو زندگی ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کسی ایک دن کا بھی پانی کے بغیر۔ ہر بوڑھے کو، بچے کو پانی چاہیے، ہر ماں کو، ہر بہن کو پانی درکار ہے۔ ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے گھر میں، تجوریوں میں، لاکرز میں، بینکوں میں رکھتے ہیں، لیکن یہ قیمتی پانی جس کے بغیر ہمارا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا، اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ پانی، قیمتی پانی کس طرح واگے سے گوادر تک سڑکوں، نالوں، گٹروں کی نظر ہو رہا ہے۔ آسمان سے برستے ان روپوں، ڈالروں، درہموں، یورو، پاؤنڈوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے لیے گھروں میں، بڑی بلڈنگوں میں، اسمبلی کی ایوانوں میں، عدالتوں کی عمارتوں میں، کہیں بھی اس آسمانی نعمت کا ذخیرہ کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ الیاس خان اب کہہ رہے ہیں ملک میں پکڑ دھکڑ اور سینسر کے خلاف آواز اٹھائیں، ملک کو پنجاب فیکٹری نے بہت نقصان پہنچایا ہے، خدا را اب عقل کے ناخن لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں الیاس خان صاحب۔ ہر سال چند مہینے میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے کہ فلاں علاقہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گیا۔ جولائی، اگست، ستمبر میں میڈیا اسکرینیں میٹھے پانی کو آبادی اور نشو و نما کے بجائے شہروں، قصبوں، بستیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا مالک و مختار کہتا ہے کہ جب آپ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے پھر اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ میں تو اپنے ہر کالم میں یونیورسٹیوں سے التجا کرتا رہتا ہوں کہ وہ قوم کو ہر شعبے میں آئندہ 10-15 برس کا روڈ میپ دیں۔ یہ درس گاہوں کا تاریخی روایتی فرض ہے۔ میں یونیورسٹیوں سے التجا کرتا رہتا ہوں کہ قوم کو ہر شعبے میں آئندہ 10-15 برس کا روڈ میپ دیں۔ یہ درس گاہوں کا
تاریخی فرض ہے۔ تاریخ اسلام میں بغداد، دمشق، قاہرہ، مراکش، دہلی یہ فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ ابن خلدون کا مقدمہ اس کا گواہ ہے۔ صبیہ خان صبیہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت بلند پایا شاعرہ اور کالم بھی لکھتی ہیں، اخبارات میں درد اپنا بکھیرتی ہیں۔ محمد لئیک شہرت حسین کہہ رہے ہیں 77 سال اور ہمارے خواب جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، ذمہ داران کی غیر ذمہ داری اور نااہلی۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ صبیہ خان صبیہ سلام کہہ رہی ہیں آپ سب کو۔ میٹھے پانی کو کیسے بچانا چاہیے؟ آسمانوں سے نازل ہونے والی ایک ایک بوند آبادی کی بنیاد بنتی ہے، پھلوں اناج کی پیداوار کی ضمانت ہے۔ یہ بھی زرعی اور عام یونیورسٹیوں میں نامور، معمور، قابل قدر اساتذہ اور محترم طلباء و طالبات کی ذمہ داری ہے۔ ایک تحقیق کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں میٹھے پانی کے ذخائر میں سے ہر سال صرف 36% پانی کسی کام آتا ہے، 64% پانی ضائع ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہے ضائع کرنے کی جو ہے اس طرح بجلی کے بھی کہا جاتا ہے لاسز، تو یہ ہم ہر چیز میں چاہے وہ پانی ہو، بجلی ہو، پیسہ ہو، وقت ہو، اس کو بڑی خوشی سے اور فراخ دلی سے ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سید مزمل حسین شاہ صاحب اپر چترال سے آپ کی بزم میں شامل، صدا خوشباش۔ دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ ہمارے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو صرف موبائل فون سے اپنی محفل چلا رہا ہوں۔ شاہد کے عباسی بھی میرے ساتھ ہیں آسٹریلیا سے۔ اب یہ موبائل فون ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ سب غیر مسلم کفار جو ہیں وہ ایجاد کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ استعمال ہم مسلمان کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں 7ویں صدی سے 13ویں صدی تک پورا ایک ایجادات کا، فلسفے کا، سائنس کا دور ہے جس میں مسلمان قیادت کر رہے ہیں، اور یورپ، امریکہ بھی مانتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سی کتابیں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو رینیسانس ہے یورپ کا، اس کا چراغ جو ہے وہ عرب فلسفیوں نے جلایا، کہ انہوں نے یونان کا جو فلسفہ تھا، سائنس تھی، حکمت، اس کو عربی میں ترجمہ کیا، عربی سے پھر یورپ والوں نے اٹھایا۔ تو خود سب تسلیم کرتے ہیں، اس پہ بھی کسی وقت آپ سے بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہمارے کیمیا دان تھے، ہمارے حکمت والے تھے، بہت سی بیماریوں کا علاج ایجاد کیا۔ کاغذ جو ہے چین نے ایجاد کیا، سب سے پہلے استعمال بغداد میں کیا گیا۔ تو یہ جو ہے 13ویں صدی کے بعد جب یہ خلافت عثمانیہ آئی ہے تو انہوں نے یہ حکمت پڑھنے لکھنے گریز کر کے بس صرف یہ لشکر کشی کی اور مارا ماری کی۔ اس کے بعد سے آپ تک ہم سدھر نہیں سکے۔ شکیل سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سے باصلاحیت نوجوان ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومتی ناکامی کی وجہ سے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ترقی کے دور میں آغاز میں کی بات یاد رکھیں، ان میں کچھ پاکستانی باصلاحیت لوگ ہیں جو وہاں کی ترقی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آپ آج ہمارے نوجوان ہنرمند باصلاحیت لوگ یہاں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
کہ ہمارے نوجوانوں سے جہاں ان کی صلاحیت سے میرٹ سے کام نہیں لیا جاتا، چند خاندان ہیں جو ایم این اے بھی وہی ہوں گے، ایم پی اے بھی وہی ہوں گے، بلدیاتی میں بھی وہی بلدیاتی اختیارات، پھر اب انہوں نے ان کو پولیس میں بھی شامل کروا دیا ہے، بیوروکریسی میں شامل کروا دیا ہے، تو جتنی کلیدی عہدے ہیں، کی پوسٹ 200 250 وہ بھی ساری ان خاندانوں کے پاس ہیں، اور ان کا ظاہر ہے کہ خود یہ اچھے آسودہ حال ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، جائز ناجائز وسائل پہ قبضہ ہے پاکستان کے ملک کے، تو یہ عام آدمیوں کے اکثریت کی جو ہے فلاح سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سبیہ خان سبیہ کہہ رہی ہیں آپ کے پروگرام میں شامل ہونا ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، آگہی ملتی ہے۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی سے امریکہ میں پانی کے سٹوریج کے لیے فائبر گلاس کے فولڈ ہو جانے والے کنٹینر ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے بنایا جا سکتا ہے، مفت پانی کے سٹوریج سے اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ راجہ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مانامہ طراف اور اطراف پبلیکیشنز کے نشر و اشاعت کے ذمہ دار، خوش آمدید۔ ہر سال صرف 36% پانی کسی کام آتا ہے، 64% ضائع ہوتا ہے۔ بڑا ڈیم بنانے کے لیے جد و جہد اتنی نہیں ہوئی جتنی روکنے کے لیے ہوئی ہے، اور اس کا اب آپ انجام دیکھ لیں کہ کتنے جذبات خشوع خضوع سے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی گئی۔ اب ہر سال کروڑوں ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے، یا سمندر میں جا کر کھارا پانی بن جاتا ہے، یا پھر ہمارے سڑکوں کے پلوں کو بہاتا ہوا، بستیوں کو بہاتا ہوا، لوگوں کی جانیں لیتا ہوا وہ گزر جاتا ہے۔ اور یہی پانی اگر آپ ڈیم بنا لیتے بڑے چھوٹے یا گھروں میں سٹوریج، تو یہی پانی آپ کے نمو کا، آپ کی طاقت کا بھی باعث بن سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، بڑا ڈیم یا کالا باغ ڈیم روکنے کا، کہ پنجاب کے پی کے سندھ بلوچستان میں پانی پیاسی زمینوں کو سیراب کرنے کے بجائے بستیاں بہا کر لے جا رہا ہے۔ یہ سیلاب ہماری نشو و نما کے بجائے ہمیں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر سال 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اس میں اشرافیہ اور عام پاکستانی دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ سبیہ خان سبیہ کہہ رہی ہیں سر ہمارے ملک کی ترقی کرپشن، بے ایمانی، جھوٹ عروج پر ہے، اور اب اتنی ترقی ہے کہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیے یہ جو کچے کے ڈاکو اس وقت ذرا ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور یہ کچا علاقہ جس کو کہتے ہیں بہت زرخیز ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے وڈیروں کے پاس ہے، کہیں اس کو کیٹی جتوئی، کہیں کیٹی بھٹو، کہیں اور اسی طرح کے کیٹی چانڈیو، تو یہ انہی کی زمینیں ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہر ایک کو جس طرح مسلح گارڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی مسلح ڈاکو جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ روبینہ تحسین بینا بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی شاعرہ۔ عبدالستار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پڑوس کی مسجد صدیق اکبر گلشن اقبال بلاک 3 میں مفتی ہدایت اللہ صاحب نے وضو کا پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کنواں کھدوایا ہے، جو بہت احسن کام ہے۔ انہوں نے جس ادارے سے یہ کام کرایا ہے وہ مساجد میں یہ کام بلا معاوضہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے،
تاکہ پورے ملک کی مساجد میں وضو کے استعمال شدہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ بالکل یہ ہمارے مولانا ہدایت اللہ صدو خانی امام مسجد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، تو وہ بہت زیادہ اصلاحی فلاحی کاموں میں مصروف ہیں۔ ان کی سوچ بہت ہی پروگریسو ہے۔ تو وضو کے پانی کا انہوں نے شروع کیا، پورے ملک میں ان کی یہ بات وائرل ہوئی، اور اب وہ بارش کے پانی کے لیے بھی کیا ہے۔ ایک پارک میں ان کا پروگرام ہے کہ وہاں کنواں کھودا جائے تو پانی جو سڑکوں پر یہ گلیوں میں ضائع کھڑا ہوتا ہے اس کا فلو بنایا جائے کہ وہ اس کنویں میں جا کے کرے۔ تو اس کے لیے ملک بھر کے انجینئرز وغیرہ بھی ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ستار شیخ صاحب، آپ نے یاد دلایا۔ آخری پیرا ہے، حکمرانوں پر تو ہم دن بھر تنقید مذمت کے گولے برساتے ہیں، ہم میں سے کتنے گھر بناتے وقت بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینک تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیراتی کمپنیاں لاکھوں پلاٹ بیچ رہی ہیں، گھر بنا رہی ہیں، کتنے گھروں میں برساتی پانی کو محفوظ کرنے کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اب تک نہ صحیح، آئندہ کی اسکیموں میں تو یہ لازمی کر لیں، اور جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں صوبوں میں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ شرط ضروری کر دیں۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، وہاں کئی سال سے بڑی بلڈنگوں میں، یونیورسٹیوں کی عمارتوں میں اور ہسپتالوں وغیرہ کی عمارتوں میں جہاں بڑے عمارتیں رقبے پہ، ان میں لازمی کر دیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کے ٹینک بنائے جائیں۔ بارش کا پانی وفاق کا موضوع ہے، صوبے کا یا بلدیاتی حکومتوں کا، یہ سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے مالا مال کرتا ہے، اس کا نہ وہ کوئی بل بھیجتا ہے نہ لائسنس کی مانگ ہے، اس کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ زیادہ مؤثر کردار بلدیاتی حکومتیں ادا کر سکتی ہیں، مگر ان سے سارے اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ صوبے جو ہیں، پارٹیاں صوبائی خود مختاری تو مانگتی ہیں، لیکن ضلعوں کو خود مختاری نہیں دینا چاہتی۔ فنڈز جو ہیں ان کے بھی بلدیاتی اداروں کے کم کر کے وہ انہوں نے صوبوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، وفاق نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیاں، ان کے ایم این اے ایم پی اے بلدیاتی اختیارات ان کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ جنرل مشرف صاحب نے ڈیولیوشن آف پاور بہت اچھا پروگرام بنایا تھا اور بڑے اختیارات دیے تھے بلدیاتی اداروں کو، لیکن سیاسی پارٹیوں کو وہ ہضم نہیں ہوا۔ ان کے دور میں ہی جب قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں قائم ہوئیں اور یہی چودھری صاحبان ان کے لیڈر تھے، تو انہوں نے 150 ایم این ایز نے خط لکھا تھا مشرف صاحب کو کہ جی یہ ان کے کم کیے جائیں اختیارات، مالی اختیارات چھین لیے گئے ان سے۔ شبیر احمد قادری صاحب، پروفیسر شبیر احمد قادری، فیصل آباد رفاع یونیورسٹی شعبہ اردو کے سربراہ، وہ اطرافیہ کو کہتے ہیں بمقابلہ اشرافیہ، شام اطراف کو تمام اطرافیہ کو سلام۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں براہ کرم مجھے بتانے کی اجازت دیں کہ آج کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آج کے ناکام جمہوری نظام کی بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ کچھ غیر اہل افراد کو یہ عہدے حوالے کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ منصور ساحر صاحب کہہ رہے ہیں بلدیاتی نظام کی مضبوطی کسی جمہوری حکومت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ صبیہ خان صبیہ، جج ثاقب نثار نے ڈیم بنانے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے اور عوام نے اس میں حصہ ڈالا بڑھ چڑھ کر،
مگر ڈیم نہیں بنا، سیاست کی نظر ہو گیا۔ وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اگر یہ حکمران اور خود کہ جنرل مشرف نے کالا باغ ڈیم کے لیے بڑی تحقیق کی اور اس کے کئی پریس کانفرنسیں بھی کی، اور یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے لیکن بڑا ڈیم بنانا ضروری ہے۔ اور اس عرصے میں انڈیا نے انہی دریاؤں پہ چھوٹے بڑے بے شمار ڈیم بنائے ہیں، تو ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں بنا بجلی کا۔ آخری 3 سطریں ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے بڑا ڈیم، پانی کا ذخیرہ، یہ سب کچھ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف قیدی 804 ہے، اور اس قیدی 804 کا مسئلہ صرف جلسہ ہے، اسلام آباد کا جلسہ، لاہور کا جلسہ۔ افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کوئی روڈ میپ نہیں دے رہی ہے، صرف ان کی رہائی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور حکومت بہرحال ایک نہ دن انہیں ملے گی، عوام یہی چاہتے ہیں۔ تو عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے جو ہے ان کو پی ٹی آئی کو، جو بھی لوگ باہر ہیں اور جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے تجاویز لے کر آئندہ 10-15 سال 2039-2040 تک کا بنائیں، اور یہ 15-20 سال کے روڈ میپ کے بغیر آپ مسئلہ نہیں حل کر سکتے کہ صرف 5 سال کا یا 1-2 سال کا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، کیونکہ یہ پچھلے 40 سال کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ ایک کمپریہنسو، کمپیکٹ اور کمپوزٹ، اسی سے مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ یہ سب چاہے وہ اکانومی ہو، زراعت ہو، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، انسانی حقوق، بلوچستان، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم، جبر، اور پھر اس کے بعد جو یہ واقعات ہوئے ہیں ابھی بہت افسوسناک، تو یہ دشمن کی سازشیں کہیں انہیں یا اپنی لوگوں کی، اگر دشمن کی سازشیں ہیں اور آپ خواجہ آصف صاحب سب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انڈیا نے کیا بھی، اگر انڈیا یہ کرنے کی جرت کر رہا ہے آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت، تو یہ پھر کس کی کمزوری ہے؟ ہم جو اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ڈیفنس پر اور بیوروکریسی پر، انٹیلیجنس پر، تو پھر وہ کیوں نہیں روک سکتے ہم انہیں؟ چاہے وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو، کوئی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیوں کمزور اس میں بن رہے ہیں؟ یہ ہماری معروضات تھیں۔ حل صرف یہ ہے جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں اپنا گھر ہے، وہاں کوئی ایسے لوگ نہ پیدا ہونے دیں جو کرپشن کی طرف جائیں۔ اگر آپ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، بلاول وغیرہ کو نہیں پسند کرتے تو پھر گھر میں بھی کوشش کریں کہ آپ کے یہاں کوئی نواز شریف، شہباز شریف کی عادتیں لے کر تو نہیں کوئی پیدا ہو رہا، کوئی ناجائز آمدنی کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے گھروں کو مستحکم کریں، پھر اپنے محلے کو مستحکم کریں۔ تو یہ حل ہے اس کا، اور جب بھی الیکشن کا موقع ہے جو کہ جلدی انشاءاللہ آنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حل صرف نئے الیکشنز ہی ہوں گے۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہہ رہے ہیں ہمارے 90% ایم این اے اور ایم پی اے
کالا باغ ڈیم یا کسی اور ڈیم کی تکنیکی معلومات اور فوائد نہ رکھنے کے باوجود ڈیم کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ غزالہ خالد صاحبہ بہت اچھا انکہی کی مصنفہ، بہت ہی شگفتگی ہوتی ہے ان کی تحریر میں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ضائع ہونے والا پانی غضبناک ہو کر بدلہ لیتا ہے اور تباہی پھیلاتا ہے، لہذا پانی کو جب ضائع ہونے سے روکا جائے گا تو وہ آپ کو خوشحال بنانے میں مدد بھی دے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ محمد اشفاق صاحب جدہ سے، یاران نقطہ داں کے لیے کتاب بڑی اچھی ان کی، اردو ادب کی ہر صنف کے بارے میں۔ غزالہ خالد کہہ رہی ہیں مہمانوں کی وجہ سے تاخیر ہوگی لیکن اختتامی نصیحت سن لی، بہت شکریہ۔ بس ہمارا تو یہ کہ آپ اپنے گھروں کو جو ہے ذہنی طور پر توانا پروگریسو بنائیں۔ جو دنیا بھر انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر خبر سے ہر چند سیکنڈ بعد واقف ہوتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ نہ سمجھیں بلکہ اپنے حالات، اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے اس کو کریں۔ محمد اشفاق صاحب مبروک، الف مبروک۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی خوف کی علامت بن گیا ہے قیدی نمبر 804، جعلی حکومت کی کرسیاں ہلنے لگی ہیں، اس لیے عمران خان کو رہا نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اب جو حالات ہیں عوام کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی حل نہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے عوام کا اتحاد ضروری ہے۔ کہ میں بار بار لکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ 8-10 سال کا ہمیں پروگرام دے، اور اگر عمران خان میں جیل میں ہیں تو اس سے دیکھے کہ عوام سے اسی لیے محبت اور ہمدردیاں بھی کر رہے ہیں کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے عمران خان پر، ان کے ساتھیوں پر، اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کو یہ چاہیے کہ ویژن دیں اپنا کہ وہ آئندہ قرضے کیسے اتاریں گے، اکنامی ہماری کیا ہوگی، مکس اکانومی ہوگی کہ پروگریسو ہوگی، سوشلسٹ ہوگی، کیپٹلسٹ ہوگی، تو یہ کس طرح سے ہمارے اپنے جو خود کفالت کے لیے سورسز کو استعمال کیا جائے گا، 60% نوجوانوں کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، تو یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ اور کوئی ان کے پاس بہت لوگ ہیں، رؤوف حسن صاحب جیسے، اور لوگ جو شوکت ترین صاحب باہر ہیں ملک سے، اور لوگ ہیں جو بیٹھ کے ایک پورا بنانا چاہیے انہیں۔ ایک طرف تو وائٹ پیپر بنائیں، یہ جو 48-40 سال سے پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں ان کی پالیسیوں پہ وائٹ پیپر، اور اپنا ایک پروجیکٹ پورا دیں کہ کیا کریں گے، ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، مذہبی پالیسی کیا ہوگی، زرعی پالیسی کیا ہوگی، آئی ٹی کی پالیسی۔ اس وقت سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اس میں بہت تیزی سے آپ اپنی بات بہت پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی جو ہے وہ پوری دنیا میں اخبارات میں اس کا کسی نہ کسی طرح ذکر ہے، اور ڈیلی میل میں مضمون چھپوایا گیا ہے۔ ڈیلی میل اس طرح کی خدمات بہت عرصے سے انجام دے رہا ہے، تو وہ عوام کی توقعات اسی لیے پی ٹی آئی سے بڑھ رہی ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں وکلاء ہیں، اکنامسٹ ہیں، تو
تو یہ ملک کو یقیناً کوئی راستہ دکھائیں گے، لیکن انہیں عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ بہت بڑا گیپ ہو رہا ہے، اس کو زیادہ دیر اس گیپ کو عوام برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کوئی ایسا کاسمیٹک چینج بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن اب بے بسی عوام کی بہت ہی بالکل عروج پر ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کو اب سمیٹیں گے کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ تو محمد اشفاق صاحب ہمیں کراچی پریس کلب کی اعزازی رکنیت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ڈان نے ہماری اس تقریب کو بہت اچھا کوریج کیا ہے، پیرزادہ سلمان نے، اور کراچی پریس کلب کی ایک اپنی تاریخ ہے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ انجم صابری صاحب بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی کہ 60 کی دہائی سے چاہے وہ ایوبی آمریت ہو، بھٹو صاحب کے جو سخت اقدامات تھے ان کے خلاف، اس کے بعد جنرل ضیاء کی صفاق مارشاء اللہ کے خلاف، پھر اسی طرح ہر میں یہ ایک لبریٹڈ ایریا رہا ہے۔ یہاں ہم حبیب جاوید کو سنتے رہے ہیں، احمد فراز، منہاج برنا، معراج محمد خان، اور ہمارے جو ایڈیٹرز رہے، جرنلسٹ رہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ تو وہ کراچی پریس کلب اس لحاظ سے ایک بہت قابل قدر ادارہ ہے، تو اس کی اگر ممبرشپ ملتی ہے آنریری تو وہ یقیناً ایک جرنلسٹ کے لیے اعزاز ہے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف نے قرض کی ادائیگی کی اسکیم متعارف کروائی، وہ تھا قرض اتارو ملک سنوارو، اس وقت اس اسکیم میں عوام کا حصہ تھا، لیکن کسی ایک نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ رقم کہاں ہے، یا تو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ۔ بالکل یہ نواز شریف صاحب سے اس پہ احتساب ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے کہ ہمیں اب اس بحران کو، جو سیلاب ہے، طوفان ہے، اس کو ایک راستہ دینے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی، ورنہ حالات اور زیادہ پھر خراب ہوں گے۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں کراچی پریس کلب آزادی و تحریر و تقریر کا علمبردار رہا ہے۔ چلیے بہت شکریہ، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر جمعرات کو ملاقات ہوگی۔